أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ یہ مہینہ انتہائی برکت اور بڑا ہی معظم مہینہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بارے میں اس کے مہینے میں ایک دعا بھی آپ نے فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں شعبان اور رمضان میں برکت دے اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلامی مہینے 12 ہیں اور ہر مہینہ ہی بڑا ہی عظمتوں والا، برکتوں والا، اور ہر مہینے کو کسی نہ کسی بزرگ کو کسی نہ کسی عظیم ہستی سے نسبت ہے۔ اس مہینے میں بھی کئی بزرگان دین کے ایام گزرے۔ 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا۔ 15 رجب المرجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گزرا۔ 13 رجب المرجب شیر خدا خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا گزرا۔ 6 رجب المرجب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس گزرا۔ اور 27 رجب المرجب کو معراج واقع ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی۔ اور اس معراج کے متعلق بھی 2 قول ہیں، ایک معراج روحانی ہے اور ایک معراج جسمانی۔ ایک معراج روحانی تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی، اور معراج جسمانی جو میرے اور آپ کے آقا جن کے ہم امتی ہیں ان کو ہوئی۔ اور معراج کا سارا بیان، سارا قصہ قرآن مجید کے 15 سپارے اگر آپ پہلی آیت پڑھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا ما حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں اور اپنی نشانیاں دکھائی، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا، آپ نے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہر بری چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یہ سبحان کا معنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی تمام کائنات کا نظام چلاتی ہے، اور اللہ کی ذات ہی ازل سے ہے۔ اور معراج کے متعلق اور بھی باتیں کہ نبوت کے 12ویں سال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ البتہ مہینے کے بارے میں اختلاف ہے، مگر زیادہ مشہور یہ ہے کہ 27 رجب المرجب کو آپ کو معراج نصیب ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حضور علیہ السلام کا بیت المقدس رات کے چھوٹے سے حصے میں تشریف لے جانا یہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلے جانا یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں سپارے میں ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ جو حصہ ہے یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر ہو جائے گا، اگر جو بندہ اس چیز کا انکار کرے گا وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اور آگے آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا یہ احادیث صحیحہ متعمدہ اور مشہور سے ثابت ہے، اور متواتر اور حد متواتر تک یہ احادیث ثابت ہے
اور اس کا منکر گمراہ شخص ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، یہ تو بات قرآن سے ثابت ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور اگلی بات کہ آسمانوں کی سیر، اللہ تعالیٰ کا دیدار اور دیگر معاملات، یہ احادیث صحیح متعمدہ اور حد تواتر سے ثابت ہے، اور جو بندہ اس چیز کا انکار کرے گا وہ بندہ گمراہ اور بددین ہے۔ معراج شریف حالت بیداری جسم اور روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یعنی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول کی ایک کثیر تعداد کا بھی اجماع، اور اصحاب رسول کی جماعتوں کا اجماع بھی اس بات پر ہے کہ آپ علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی صحابہ کرام اسی کے ساتھ معتقد ہیں، اور آیات و احادیث سے بھی یہی سمجھ آتا ہے۔ اور جہاں تک بیچارے فلسفیوں کا عقیدہ ہے جو علت اور معلول کے چکر میں پھنس کر عجیب و غریب اور شکوک و شبہات کا شکار ہوئے پھرتے ہیں، ان کے فاسد اور ایہام محض باطل ہیں۔ جو فلسفیوں نے کہا کہ معراج کیسے واقع ہو سکتی ہے، ایک جسم کیسے جا سکتا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے ساتوں آسمانوں کی سیر، ساتوں آسمان سے پھر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش و کرسی تک آپ علیہ السلام گئے، اور پھر یہ رات کے صرف ایک نصف سے حصے میں آپ نے یہ سیر فرمائی اور آپ واپس لوٹ آئے۔ اور قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہے۔ فلسفیوں کا عقیدہ صرف محض ایک باطل ہے، وہ جتنی مرضی تحقیق کر لے، مگر اللہ کا قرآن جو کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات سیر پر لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اگر سفر معراج کا خلاصہ، سفر معراج کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں، قرآن مجید کے آیات ہیں، جن کا ایک مختصر خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی، اور آپ علیہ السلام کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کی گئی، اور انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ آپ اس پر سوار ہو کر مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ مسجد اقصی میں بیت المقدس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، پھر اس طرح متوجہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باری باری تمام آسمان کے دروازے کھول دیے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے زیارت بھی فرمائی اور ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی تعظیم، عزت و تکریم کی، تشریف آوری پر آپ کو مبارکباد بھی دی۔ یہاں تک آپ نے معراج فرمائی، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا صدر فرمایا گیا، معراج کی رات آپ کے سینے کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ آپ جیسے جیسے آسمان پر جاتے گئے، ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی گئی، یعنی ساتوں آسمان کی سیر فرمائی، اور آٹھوں انبیاء علیہ السلام سے آپ نے ملاقات فرمائی۔ مسجد اقصی میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی آپ نے امامت فرمائی۔ یہ معراج کا چھوٹا سا واقعہ، یہ چھوٹا سا قصہ، معراج کا تو اگر واقعہ پڑھنے بیٹھیں تو ایک کثیر اس پر کتب ہمارے علماء کرام نے بھی شائع فرمائی ہیں، اور بڑے بڑے علماء کرام نے اپنا نقطۂ نظر اس پر پیش کیا ہے۔ بندہ نچیز نے بھی معراج کے متعلق کچھ نہ کچھ بیان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی اور سمجھنے کی توفیق